فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، دو مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2-3-5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے، 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی ہے اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی. بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نواز. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہو، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟
تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا, تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے, پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا, میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی, میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں, یار پھر ذرا سنا, نا علما وچ پسا سانو تو یار دی گل سنا سا, ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا, ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے, تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت, تو سنا صحیح, سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں, پیسے دے دیں, وہ ذکر سناتا. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے, ذرا پھر سے لے, کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے, مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسے میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے, میں دیتا ہوں. دے دیا, کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے, ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسے بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا, تو اس طرح کر مجھے رکھ لے, میں روٹی نہیں مانگوں گا, کھانا نہیں مانگوں گا, تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا, فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ, آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے, واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے, دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے, تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں, تیری ہوئی ساری, ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے, آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے, وہاں سے مصر آئے, مصر سے فلسطین آئے, اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے, پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے, وہ توحید پرست تھے, ایماندار تھے, پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے, وہ بت پرست تھے, بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا, گھر کے اصولوں سے, چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے, گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. تھوڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا, سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اسے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا, گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو پاش کیا چچا کے اصولوں کو, اور باہر جب نکلے
تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے, سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا, اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے, کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی, فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے, یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں, دیکھیں گے, کریں گے, سوچیں گے, اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے, للکارا ہے, یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں, تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں, بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے. علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے, جہاں گام گام پہ خطرہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو, آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں, ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا. آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں, ضرورت نہیں ان چیزوں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے, اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں, خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں, وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے, اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے, بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی, دلیل بدل لی جاتی ہے, ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے, تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر, کافر لاجواب ہو گیا, اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے, خوبصورت, جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے, میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں, تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی, مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس, اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا, جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا, جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا, دلیل نہیں بندہ دیتا, پھر لڑائی کرتا ہے, پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں, کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں, دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم, اب ذاتیات پہ اترے, کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں, جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری,
آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے, کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیویاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالی, ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تہمات کا بھائی, تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے ہوں سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت؟ یہ تہمات ہیں, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. بہرحال آمدام برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہیں نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ بحالی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا, اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. اب آ کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے, اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں,
میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا, بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا, ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, پھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارا نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارا رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا, تیرے 5 بیٹے ہیں, ایک کو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا. وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے, کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی. اوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے, ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا, ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے, علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں, بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا. تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب, 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ. بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں, لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے. جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا, وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا. کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں, وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے.
یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، اسکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں کہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کرے، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کرے۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوس محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے، کہا حضرات تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے،
بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں. حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. تو بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابے داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھیں یار، اس پہلو کو سمجھیں. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا ہے ہی ہے نا. تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا. رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے. چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو.
اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے۔ حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھائی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں، اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے دار دار سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض ہے، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اصرار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے تو، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے۔ وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن واگے سو گئے ویچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی، ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کرتا، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ آپ تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے، اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی۔ بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے،
میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہے۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے، فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ، تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کریں۔ اور احصار صفت ہے مسلمان کی، یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے۔ تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، 7ویں تک میں آیا، اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی۔ کہتے جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، 7 شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے، آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں، قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے، ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے۔ اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی، اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجہ۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ، دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔
آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے، یا جنید یا جنید۔ اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، پر کیا کرے، مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کیا ہے، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے، تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہے، کہتے ہیں پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں، دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوس آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید، پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خودی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے، میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں، وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا، یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے، ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے، یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے، یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کو کی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا، دعا مانگی۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے،
اس پر بھی توجہ نہ کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی. یاد رکھیں، ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا. میں سایہ دوں گا، بھکاری مان کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں. سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں. جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ تو ہے، جو بس میں نہیں اس میں بھی کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں، تگ و دو کریں. قربانی سے انسان سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے. بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا. اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے. کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط افسر تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا. غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا. تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی. 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، اتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگ. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا. خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھو پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سنو. پچھلے زمانے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا.
बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं, तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उसने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और हदीस सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता है मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठ जाता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई, नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील अल्लाह रसूल की बातें अच्छी है। कहते मैं मुसलमान हो गया। अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो बात बोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवन्नाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है, कोड़े आते तो शिफायाब हो जाते हैं, अंधे आते तो शिफायाब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी इसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज़ अल्लाह। कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी है, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सदा दी, सताया, उसने बच्चे का पता बताया। फिर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया, राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा, मेरे लिए नहीं। अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांग, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूं, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए, और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। वो बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ
اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں, یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سارے مسلمان ہو, سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رانا تھا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں ہم کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چراتا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا ایک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کر اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہے, میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی, پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے, کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے پہ اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اس کی بات سن کے واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے, پتا چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا, پھر پتا کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں, اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی, پھر غلام کو بلایا, پھر وہ بکریاں تحفے میں دی, تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا. میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا, داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا. وہاں بھٹی قوم رہتی تھی, شور ہو گیا. راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا, اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجمیری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا. لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجمیری نام رکھ دیا ہے. اب یہ جہاں جو عقیدت مند سے نا جی داتا صاحب کے, وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھئی وہ ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے, داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے, کیا مسئلہ ہے بھئی. کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے, اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے, آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجمیری دروازہ رکھنا ہے. داتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈال دی. فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے, پٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے. فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں. یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوگا؟ پھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی پہ نام آ گیا. اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے, کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی جب یہ بنایا بھٹی قوم نے, لگایا بھٹی قوم نے, رہتی بھٹی قوم ہے, تو بھٹی دروازہ ہی نام چلتا ہے. خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کا. داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے, اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے کرے نا تھوڑی جرتیں. آج بھی
کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے. رات گزر گئی, لوگ بڑے مد و جزر میں تھے. سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجا جے سنگھ بھی آیا, 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا, سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہم جو کرنے جا رہے ہیں, جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے؟ آپ کا کردار, آپ کا اخلاق, آپ کی وزاداری, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کا حق پہ ہونا, آپ کا سچ بولنا, آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا, یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے. لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے. لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں, آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے, تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں, پنجابی ترجمہ کریں, اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے. تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے. اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا. بہت بڑی بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے. پتہ ہے آپ کو, پر آپ توجہ نہیں کر رہے. تکبر ایک بیماری ہے. تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے, پتھر, تو اندر بندے کا سخت ہو جائے. وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے, تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں, چلا نہیں جاتا. ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا, تو دل سخت ہو جائے تو. اب میری بات کو سمجھیں, ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں. ہم وہ کڑتے رہتے ہیں, وہ جلتے رہتے ہیں, وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عداوت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میری دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد. تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں, تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی, اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں. تو یہ ساری بیماریاں, جسمانی بلڈ پریشر, شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر, یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی, تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا, تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے اس میں, تمام بیماریوں. ہم مریض ہیں, ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ. اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے, اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا. اس میں جسمانی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے, حضور کے وصال تک, کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے, پھر جسم پہ ملتے تھے. قرآن پاک میں شفا ہے. اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا. ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا, ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا, کاروبار بن گیا, تجارت بن گئی. ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اس میں کرم ہے. یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی, فائدہ مند تھی, ہم